نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 15 سورۃ البقرہ آیت نمبر 92 سے لے کر 103 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات روشن نشانیاں، ثم پھر اتخذتم العجل بنا لیا تم نے بچھڑے کو یعنی معبود، من بعدہ بعد اس کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو یعنی بچھڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے تم ظالم ہو۔ ظلم سے مراد ان کا شرک ہے۔ اب یہاں اس آیت میں ایک اور وجہ سے ان کے تورات پر ایمان کے دعوے کا رد ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جو اپنی نبوت کی واضح نشانیاں اور ناقابل تردید دلائل لے کر تمہارے پاس آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص الخاص 2 معجزات دیے تھے، جس میں عصا تھا، عصا وہ ڈنڈا تھا جو سانپ بن جایا کرتا تھا، اور دوسرا ید بیضاء یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرتے اور باہر نکالتے تو وہ روشن ہوتا اور اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تیز ہوتی۔ تو یہ خاص الخاص 2 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بہت سے عذاب اس قوم پر بھیجے گئے تاکہ وہ ہدایت کی طرف آئیں۔ مثلا طوفان کا عذاب ان پر بھیجا گیا، اس کے علاوہ ٹڈی کا، جوؤں کا، مینڈک کا اور خون کا عذاب بھی ان پر بھیجا گیا۔ خون کا عذاب یہ تھا کہ جو بھی لیکوڈ چیز ہوتی، پانی یا کوئی بھی ایسی چیز پینے کی، وہ خون میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی، اور یہ اللہ کا عذاب تھا ان کے اوپر۔ اس کے علاوہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، جس میں سمندر کا پھٹنا، منو سلوا کا اترنا، پھر پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا اور بادل کا سایہ وغیرہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، لیکن ان نشانیوں کے آنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ تو کیا یہ تمہارا تورات پر ایمان تھا؟ یعنی تم کہتے ہو کہ تم تورات پر ایمان لائے ہوئے ہو، تو تمہارے ایمان کا یہ دعویٰ سچا نہیں، تم اس دعوے میں بھی جھوٹے ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پکا وعدہ تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے الطور طور کو یعنی طور پہاڑ کو۔ یہ صحرائے سینا کا واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کے سروں پر طور پہاڑ کو جھکا کر تورات کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا عہد لیا تھا، اور ان سے کہا تھا خذو پکڑو لے لو ما جو آتیناکم دیا ہم نے تم کو بقوتن 7 قوت کے یعنی مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو۔ ان سے کہا گیا تھا کہ مضبوطی سے اسے پکڑو یعنی پوری جد و جہد اور کوشش کے ساتھ تورات کے احکامات کو لے لو، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا واسمعوا اور سنو یعنی قبول کرنے اور عمل کرنے کے لیے سنو، احکام کو قبولیت کی نیت سے سنو۔ اللہ کی کتاب کو عمل میں لانے کے لیے سننا ضروری ہے۔ سننا پہلا عمل ہے،
جس کا سنتے وقت دھیان نہیں ہوتا وہ عمل نہیں کرتا. یہاں آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھانے اور عہد لینے کے بعد یہود کی نافرمانی کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا انہوں نے کہا سمعنا سنا ہم نے وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے. کہنا تو ان کو یہ چاہیے تھا سمعنا واطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اس کے بجائے انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے. عصینا کا لفظ عین صاد یا سے ہے، عصیان کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں. تو بنی اسرائیل نے حق کو قبول نہ کیا. حق کو قبول نہ کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بھی کہا سمعنا وعصینا. آج مسلمان بھی حق کو قبول نہیں کرتے اور اس کے لیے وہ کچھ ریزنز دیتے ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ رواجی ذہن رکھتے ہیں، یعنی جہاں رہتے ہیں جو وہاں کا رواج ہوتا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. دوسری وجہ حالات اور ماحول سے متاثر ہونا، یعنی لوگ جیسے حالات میں ہوتے ہیں، جس ماحول میں ہوتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. جیسے کچھ لوگ حق کو قبول نہ کرنے کی یہ وجہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر والے اتنے پریکٹسنگ نہیں ہیں، اتنے باعمل نہیں ہیں، تو میں بھی عمل نہیں کر سکتی. یا بسا اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری زندگی بہت مصروف ہے، ہمیں ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں. ہم پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، اس لیے ہمیں قرآن کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. تو دوسری وجہ حالات اور ماحول سے متاثر ہونا. تیسری یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ دوسروں کی عظمت دل میں بٹھا لینا اللہ سے بھی بڑھ کر، یعنی اگر کوئی انسان کچھ کہہ دے تو فوراً مان لینا، لیکن اللہ کی بات کو پیچھے کر دینا. تو حق کو قبول نہ کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ میں نے آپ سے ذکر کی ہیں. آپ بھی اس پر غور و فکر کیجئے گا کہ لوگ کیوں حق کو قبول نہیں کرتے. آج ہم مسلمان بھی اللہ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے. ہمیں بھی سمعنا واطعنا کہنا چاہیے جو کہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے، لیکن ہم ان یہود کی طرح سمعنا وعصینا کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ احکامات میں ہم سمعنا واطعنا کہتے ہوں اور کچھ احکامات میں ہم سمعنا وعصینا کہتے ہوں. ہمارا عمل ہر اعتبار سے درست ہونا چاہیے. تو ان یہود نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں. اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں آیات میں آیت نمبر 92 اور آیت نمبر 93 کی ابتدا میں ان واقعات کا ذکر ہوا ہے جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یعنی اب یہاں دوبارہ گائے کی پوجا اور پہاڑ کے اٹھائے جانے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو پہلے بھی بیان ہو چکا ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں. پہلے جو بیان ہوا تھا تو ان کے برے اعمال کے طور پر بیان ہوا تھا، اور اب یہاں جو بیان ہوا ہے وہ ان کے ایمان کے دعوے کے رد کے طور پر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں ان دعووں میں یہ جھوٹے ہیں. تو پہلے ان کے جرائم کے اعتبار سے ان واقعات کا ذکر کیا گیا تھا، اور یہاں ان کا یہ کہنا کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں اس کے رد کے لیے کہا گیا ہے کہ جو شرک تم نے کیا اور وعدوں کو جو تم توڑتے ہو یہ کون سا ایمان ہے، یعنی تم اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا، اور وہ پلا دیے گئے فی قلوبہم العجل، اپنے دلوں میں بچھڑے کو، یعنی بچھڑے کی محبت کو، بکفرہم، اپنے کفر کی وجہ سے، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی ہے. یہاں جو لفظ آیا ہے اشربو بڑا خاص الخاص لفظ ہے. ان کے شرک کو اور گائے کی محبت کو لذیذ شراب سے تشبیہ دیا گیا ہے، یعنی کلام میں مبالغہ ہے.
یہاں جو یہ لفظ استعمال ہوا اشربو، وہ اس اعتبار سے بھی بڑا خاص ہے کہ جو چیز پی لی جاتی ہے اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے. مثلا آپ اگر ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو اس کا اپنا اثر ہے، اور اگر آپ کوئی گرم مشروب پیتے ہیں تو اس کا اپنا اثر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محبت پلائے گئے ہیں، اور وجہ ان کا کفر ہے. یہ اپنے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت پلا دیے گئے ہیں. یہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کا اثر تمام جسم پر ہوتا ہے. اس طرح مختلف جذبات مثلا نفرت، خوف وغیرہ بھی ایسے ہیں کہ جو پورے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں. پھر یہ کہ یہ انداز اس لیے بھی اختیار کیا گیا ہے کیونکہ یہ عربوں کا طریقہ تھا. عربی محاورے میں جو چیز انسان کے دل کو لگ جائے اس کے لیے شراب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑی کی محبت پلا دی گئی، یعنی ڈال دی گئی. اس بارے میں قتادہ کہتے ہیں کہ وہ بچڑے کی محبت میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ وہ ان کے دلوں میں رچ بس گئی. آج آپ دیکھیں بہت سے مسلمان بھی بدعات ایسے ہی کرتے ہیں جیسے وہ ان کے اندر رچ بس گئی ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، ہماری نانی دادی کیا کرتی تھی تو ہم بھی کریں گے. پھر یہ کہ اگر ہم کسی کو محبت میں دیوانگی کی حد تک جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جانے کیا گھول کر پلایا ہے. یہ محبت ایسی چیز ہے کہ اگر یہ اندھی ہو جائے تو انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. اس بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کی اندھی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. ان کا یہ قول مسند احمد میں بھی آتا ہے اور ابو داؤد میں بھی آتا ہے. تو جیسے پانی انسان کے رگ و ریشے میں خوب دوڑتا ہے جبکہ کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح یہ بچڑے کی محبت میں گرفتار تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بئسما کتنا برا ہے جو یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، بھی ساتھ اس کے یعنی ساتھ اس کفر کے، ایمانکم ایمان تمہارا، ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین مومن. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے. اصل میں ان کا دعویٰ تھا کہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دعوے پر تنقید کر رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور آخر میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان کنتم مؤمنین، تو یہ بات ان کے دعوی ایمان پر مزید تنقید ہے. یعنی اگر تم مومن ہوتے تو سمعنا وعصینا نہ کہتے، تم بچڑے کی پوجا نہ کرتے. کسی کا ایمان اسے شرک کرنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے بجائے اللہ کی نافرمانی پر کیسے آمادہ کر سکتا ہے؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان غلط عقائد اور اعمال چھوڑ کر توحید اور نیکی کی طرف آئے. اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک عمل اس کی تصدیق نہ کرے. کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک وہ اس کے مطابق عمل نہ کرے. اب آپ دیکھیے تو یہاں پر بنی اسرائیل تورات کے احکام پر قطعاً عمل نہیں کرتے تھے، اس کو قطعاً تسلیم نہیں کرتے تھے. تو یاد رکھیے کہ یہ بات کہ جس کی سوچ نہ بدلے تو اس کا دل نہیں بدلتا، اور جس کا دل نہیں بدلتا اس کا عمل نہیں بدلتا. جب تک انسان کوئی بات دل سے تسلیم نہ کرے تو محض زبان سے اقرار فائدہ نہیں دیتا. تو چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، ہم اس لیسن کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.